إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض وعن أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة 12 شهرا منها 4 حرم ثم و3 متواليات ذو القعدة ذو الحج والمحرم ورجب جماد الثانى بين ورجب وشعبان رواہ مسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی و بڑائی اس ذات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک و ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس مالک وحدہ لا شریک نے ہمیں صراط مستقیم کا سیدھا سچا راستہ اور اس صراط مستقیم کے سیدھے سچے راستے پر گامزن ہونے کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق دیا۔ ہم اس وقت تک اس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلاوت، اس کی چاشنی، اس کی مٹھاس کو نہیں پا سکتے
جب تک کہ ہم اس کے ترجمے، اس کے معنی، اس کے مفہوم اور اس کے تقاضے پر کما حقہ حتی المقدور عملی جامہ اپنے آپ کو پہنانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، تقدیس، کبریائی و بڑائی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہم درود و شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے ان تمام برگزیدہ انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتی مبارکہ پر، جن کی لائی ہوئی شریعت ہمارے لیے لائق اتباع و پیروی ہے۔ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے جو دو جز ہیں، ان دونوں جز پر کما حقہ، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے، ایمان اور اعتقاد رکھتے ہوئے اپنی دنیا کی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ ہماری آخری سانس جو اللہ رب العالمین سے جانا ملے، اس وقت تک اس اعتقاد کے ساتھ اپنی زندگی نہ گزاریں۔ ہم حقیقت میں مومن نہیں ہو سکتے، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ معزز سامعین، آج کے اس جمعے کا ٹاپک ہے ماہ محرم الحرام اور آج کا مسلمان۔ یوں تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے یہ عہد کریں کہ ماہ محرم الحرام ہو یا اللہ رب العالمین کے جانب سے سال کے جو 12 مہینے متعین کیے گئے ہیں، ان 12 مہینے کے تمام ایام کے اندر اللہ رب العالمین کے محرمات کی پاسداری کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے جو حلال و حرام کی سرحد حد بندی کر دی ہے، اس کے اندر ہم تجاوز نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے جو ایمان اور اسلام کی کسٹری کو پرکھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے جو نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آخری کتاب قرآن مقدس نازل فرمائی، اور نبی امی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہم عصر ساتھیوں کو اس کتاب کی جو تعلیم دی اور انہوں نے اپنی زندگی میں اس پر عمل کر کے دکھایا، وہ ہمارے لیے، ہم رہتی دنیا والوں کے لیے یہ آئیڈیل نمونہ اور اسوہ بن کر ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے چھوڑا۔ اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہوگی۔ آئیے ماہ محرم الحرام سے متعلق سب سے پہلی بات یہ معلوم کر لیں کہ یہ سن ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ جس طریقے سے شمسی سال مہینے کا پہلا مہینہ جنوری سے شروع ہوتا ہے، یہ ہجری سن یہ کیسے اور کس طریقے سے آئی ہمارے سامنے؟ ہم نبی امی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے مسلمانوں کے لیے جو قمری سن متعین کیا گیا، یہ کیسے اور کس طریقے سے ہوا، اس کو ہم جاننے کی پہلی کوشش کرتے ہیں۔ نبی امی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے 17 سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی مقرر کیے گئے۔ یمن کے گورنر بنا کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ وہاں سے کچھ قاصدوں کو خطوط لکھ کر بھیجتے تھے کسی چیز پر آگاہی کرنے کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جانب سے کچھ فرمان نافذ کرتے تھے، قاصد لے کر وہاں پہنچتے تھے۔ اس کے اندر یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کب کا ہے، کتنے دنوں کا ہے، کب سے یہ لاگو ہوا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا، اس کی طرف توجہ دلائی کہ آپ اس میں کوئی سن، تاریخ اور ڈیٹ لکھ دیا کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و دماغ میں یہ بات آئی کہ کیوں نہیں ہم بھی اور مذاہب عالم کی طرح
اسلامی سن اور اسلامی تاریخ کو رائج کریں جس سے ہماری امت، ہماری اسلام پہچانے جائیں۔ نبی امی محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کے خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی ایک جماعت کو، اجلہ صحابہ کی ایک جماعت کو اپنی خدمت میں بلاتے ہیں اور پھر مشورہ لیتے ہیں۔ ہر طرح کے مشورے دینے والے ہر طرح کے مشورے پیش کرتے ہیں، لیکن قربان جائیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت اور اس کی فہامت پر انہوں نے کہا کہ میرے ساتھیوں، ہم کیوں نہیں ہجرت سن کو، ہجری سن کو اپنے لیے تاریخ اور سن ہجری متعین کریں جس سے ہم رہتی دنیا تک جانے جائیں، اور یہ ہجرت کا مفہوم، اس کا معنی اور اس کا پس منظر، اس کا پیش منظر امت مسلمہ کی قوم کے ذہن و افکار تک پہنچائے جائیں۔ یہ بات طے پائی سن 17 نبوت کے اندر، ہجری کے اندر یہ مشورہ سامنے آئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نافذ فرما دیا۔ کیوں؟ کس لیے؟ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے اور 13 نبوت کے وسط کے اندر، یعنی 20 سال کے اندر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ عہد کر لیا کہ اب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ روانہ ہو جائیں گے، اور بیعت عقبہ کے بارے میں بھی مشورہ کر لیا کہ بیعت عقبہ بھی قائم کیے جائیں۔ نبی امی محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ عزم مصمم کرنا اور پھر ہجرت کر جانا، اس کے بعد جو چاند طلوع ہوا ذوالحج کے بعد، وہ ماہ محرم کا چاند تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی مشورے میں پیش کیا اور یہ سن ہجری اسی وقت سے رائج ہوئی۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے اندر سن 17 ہجری کے بعد، اس سال سے، اس وقت سے آج تک ہم اور آپ اسلامی کیلنڈر کے اندر، قمری تاریخ کے اندر ہجری سن تاریخ لکھتے ہیں 1446 ہجری، جو ابھی ہم اور آپ لکھ رہے ہیں۔ آج 5 تاریخ محرم الحرام کی ہے۔ ہم اور آپ کو ہمیشہ اس ہجری سن کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے مسلمانوں۔ کیوں اور کس لیے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے میں کہا تھا کہ لوگوں، مذاہب عالم کے اندر جتنے سنین مروج ہیں، یا تو وہ کسی بڑی شخصیت کی تاریخ ولادت کو یاد دلاتی ہے، یا تو کسی قوم کی فرحت و مسرت اور شادمانی کے واقعے کو یاد دلاتی ہے، لیکن ہماری اسلامی تاریخ ایسی تاریخ ہے جو ہجرت نبوی محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی بے بسی، مظلومی اور بے کسی، بے سہارے کی کو یاد دلاتی ہے۔ مسلمانوں، آج دنیا میں جو عیسوی سن رائج ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت کو یاد دلاتی ہے۔ جو ہم اور آپ لکھتے ہیں، صرف 2 کنٹری، اسلامی کنٹری کے علاوہ تمام دنیا کے اندر آج عیسوی سال لکھے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں۔ یہ عیسوی سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت کو یاد دلاتی ہے۔ یہودی سن فلسطین کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت نشین ہوئے اور ان پر بادشاہت کا تاج پہنائے گئے، اس وقت سے یہ یہودی سن کا رائج ہوا۔ یہ بکرمی سن جو نیپال کے اندر چلتا ہے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں آسین، کارتک، اگہن، پوس، ماگھ، فاگن جو لکھے جاتے ہیں، یہ بکرمی سن جو ابھی ملک نیپال کے اندر ہے، وہ راجہ بکرماجیت کی تاریخ ولادت کو یاد دلاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہم اور آپ رومی سن لکھتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی شخصیت سکندر فاتح اعظم کی تاریخ ولادت کو یاد دلاتی ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
یہ اپنے صحابہ اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ اسلامی سن ہجری ہمیں اس بات کو یاد دلاتی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے والوں کے ذہن و دماغ میں یہ باور کراتی ہے کہ جب مسلمان ہر طریقے سے ہر طرف سے بے بس کر دیے جائیں، اس کے حقہ اور پانی کو بند کر دیا جائے، بڑے بڑے رئیس اور رؤساء کے جانب سے اس کی جان کو لینے پر آمادہ کر دیے جائیں، لوگ پورے معاشرے کے محلے کے اپنے خیش و اقارب ان کے دشمن ہو جائیں، جان لینے کے در پہ آ جائیں، یہاں تک کہ اسے اپنے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیے جائیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بلند کرنے کے پاداش میں، اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کرنے کے پاداش میں جب اسے ہر چہار جانب سے ظلم و ستم کے پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑے، تو ایسے وقت میں مسلمان کیا کرے؟ ایسے وقت مسلمان اپنی جان بچانے کے لیے اور اعلاء کلمۃ الحق کو بلند کرنے کے لیے کیا سامان اختیار کرے، کیا راہ اختیار کرے؟ تو مسلمانوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم امت مسلمہ کو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے کلمے اور ان پر ایمان اور ایمان یقین رکھنے والوں کو یہ سبق دیا کہ آپ ایسے وقت میں محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی ہجرت کو یاد کریں گے کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دنیا میں عام کرنے کے لیے، اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کے لیے اگر اس طریقے سے ستائے جائیں، اس طریقے سے مجبور کیے جائیں، ایسے پریشان کیے جائیں، تو ایسے وقت میں ہم اپنے وطن کو خیر آباد کہیں گے، اپنے خیش و اقارب کو خیر آباد کہیں گے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی چھوڑ کر اعلاء کلمۃ الحق کے خاطر ہجرت کر جائیں گے۔ یہ سن یہ ہجری، یہ تاریخ ہمیں اسی بات کو یاد دلاتی ہے۔ مسلمانوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر، خاص کر کے مسلم معاشرے کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے، جب یہ ماہ محرم کا چاند نظر آتا تو جا کے ہم اسلام کی ہجرت، محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی مظلومیت اور اس کی بے بسی کو یاد کریں گے۔ معاشرے کے اندر ایک چوٹ، ایک آواز آتی ہے، کہتے ہیں ڈنکے پر چوٹ لگ گیا ہے، پڑ گیا ہے، آواز آ رہی ہے، ماہ محرم کا چاند نظر آ گیا ہے، یہ منحوس مہینہ ہے، یہ ماتم کا مہینہ ہے، یہ نوحہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اس لیے محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو ظالموں نے شہید کر دیا ہے۔ اس مہینے کے اندر مسلمانوں کا ایک طبقہ، ایک جماعت، ایسی جماعت ہے جو اپنے بچوں کو، خود اپنے آپ کو ایک الگ رنگ کی لباس پہناتے ہیں، کھانے پینے میں پرہیز کرنے لگتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ شادی بیاہ، فرحت و انبساط کی کوئی مجلس، نئے گھر کی تعمیر یا کوئی خوشی اور فرحت و انبساط کا سامان خریدنا لینا، یہ بھی اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ تاریخ، یہ سن، یہ ہجرت ہمیں اس بات کو نہیں یاد دلاتی ہے، ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ جب مسلمان بے بس کر دیے جائیں، پریشان کر دیے جائیں، ہر جانب سے اس پر دنیا کی ساری قومیں ٹوٹ پڑیں، اور پھر ایسے وقت میں مسلمان کون سا طریقہ اختیار کرے؟ اعلاء کلمۃ الحق کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، دنیا تک پہنچانے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرے؟ تو نبی امی محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ ہجرت، یہ سن، یہ تاریخ ہمیں اسی بات کو یاد دلاتی ہے۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ یہ بھی اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ، یہ حرمت کا مہینہ اس لیے ہے کہ اس مہینے کے اندر نواسے رسول حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے نعوذ باللہ
شہید کر دیا، اسی لیے اللہ نے اسے حرمت والا قرار دیا۔ نہیں مسلمانوں، قرآن کریم ببانگ دہل یہ اعلان کر کے کہہ رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ مہینوں کی گنتی اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کے اندر بھی 12 ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 ایسے مہینے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں۔ اور اس کی تشریح، اب حرمت والے مہینے قرآن کو آپ پڑھ ڈالیے، کہیں آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، یہ ذوالقعدہ ذوالحج کا مہینہ ہے، یہ رجب کا مہینہ ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ قرآن مقدس کو سمجھ کر، معنی مفہوم کو پڑھ کر اور اس کے تقاضے پر عمل کرنا، پھر نبی امی محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس کی تشریح کے لیے نازل فرمایا، مبعوث کیا۔ ہم اس کی تشریح نبی امی محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث میں پڑھیں گے۔ آپ قرآن کو پڑھ ڈالیں گے، نہیں ملے گا آپ کو کہ وہ مہینہ ہے کون کون سا۔ تو آئیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کی حدیث، آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے راوی ابو بکر، کہ نبی امی محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا مہینوں کی گنتی 12 ہیں، ان میں سے 3 پے در پے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، اور ایک رجب ہے جو شعبان اور جمادی الاخری کے بیچ میں آتا ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ اس کی بھی حکمت قرآن مقدس کے اندر بیان کی گئی۔ دیکھیے مسلمانوں، زمانے جاہلیت کے اندر بھی لوگ اس مہینے کی حرمت کی پاسداری کرتے تھے، اس مہینے میں جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، قتل خونریزی سے رک جاتے تھے، گناہ فسق فجور سے اجتناب کرتے تھے زمانے جاہلیت کے اندر۔ اور آپ ابھی پڑھے ہوں گے، خطیبوں سے سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بڑوں بزرگوں کو جب دعوت حق کی تلقین کی، ان پر دعوت توحید پیش کی، تو ان لوگوں نے بھی یہی کہا تھا، ہم اپنے پہلے کے آباء و اجداد کے دین پر ہیں، ہم اپنے پہلے کے آباء و اجداد کے دین پر ہیں۔ اسی طریقے سے مکہ المکرمہ کے اندر بھی زمانے جاہلیت کے اندر لوگ اس مہینے کی حرمت کی پاس و لحاظ رکھا کرتے تھے، اس مہینے میں قتل خونریزی نہیں کرتے تھے۔ یہ عربوں کے اندر بات عام تھی کہ ایک دوسرے کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ سفر میں جب تاجر لوگ نکلتے تھے مال لے کر، غلہ لے کر، سامان سفر لے کر، تو ایک ٹولی، ایک جماعت گھات لگا کر بیٹھی رہتی تھی اور جیسے ہی پاتے اسے لوٹ لیتے تھے۔ اس زمانے کے اندر بھی، زمانے جاہلیت کے اندر بھی لوگوں کے اندر یہ شعور تھا کہ اس مہینے کے اندر قتل خونریزی، لوٹ کھسوٹ نہیں کیا کرتے تھے۔ ہاں، ان لوگوں نے ایک حیلہ کیا تھا، بہانہ کیا تھا، اس ماہ محرم کے نام ہی کو بدل دیا۔ کہاں؟ یہ محرم الحرام نہیں، یہ سفر اول ہے۔ جب ان لوگوں کو لوٹ گھسوٹ کرنا ہوتا، قتل خونریزی کرنا ہوتا، تو کہتے یہ اس سال محرم کا مہینہ نہیں آئے گا۔ جیسے آپ جانتے ہیں، آپ کے بھائی جو آپ کے ہندوستان میں جو قوم ہے، کبھی مہینے کو ہی بدل دیتے ہیں، کبھی نچھتر کو بدل دیتے ہیں، کبھی دن کو ہی بدل دیتے ہیں، اسی طریقے سے منمانی زندگی گزارا کرتے تھے۔ تو وہ سفر اول کر دیا کرتے تھے اور اس مہینے کے اندر ظلم، زیادتی، فسق و فجور کیا کرتے تھے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس مہینے کے اندر فسق و فجور سے، گناہ سے بچو، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ ظلم یہ ہے، اللہ رب العالمین نے ڈھول تاشے کو، سرنگی کو، ناچنے اور گانے کے جو آلات ہیں، ہتھیار ہے، اس کو حرام قرار دیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ان اللہ حرم علیکم القوزہ، یہ جتنے پیٹنے اور بجانے کے سامان ہیں یہ حرام ہے۔
آج مسلم معاشرے کے اندر ایک طبقہ محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے، ڈھول پر مارتے ہیں ہاتھ اور آوازیں بلند کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ یہ حرام ہے مسلمانوں، یہ حرام ہے، مطلقاً حرام ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد کر لیجئے، خصوصاً ماہ محرم الحرام کے اندر ہی علماء نے لکھا ہے، محدثین نے اور فقہاء کا یہ رائے ہے اور یہ متفق علیہ ہے کہ خصوصاً اس ماہ محرم الحرام کے اندر ہی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو خوب راگ و علف سے بیان کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں نہیں درست ہے؟ اس لیے نہیں درست ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی تاریخ میں ابھی آپ کو بیان کیا بتایا، جنہوں نے ہجرت سن اور تاریخ کا ایجاد کیا، انہیں کی شہادت اسی ماہ محرم الحرام کے اندر یکم محرم الحرام کو ہوئی۔ اگر کسی کی نوحہ خوانی، کسی پر ماتم یا کسی مہینے پر ماتم اگر جائز ہوتا اور کرنا ہوتا تو نبی امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے رہتے ہوئے آپ نے کسی خاتون سے نکاح نہیں کیا۔ اگر ماتم نوحہ خانی مرثیہ خانی جائز ہوتا تو ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم ابھی خود کرتے، ان کو منا کر امت کے لیے اسوہ نمونہ بنا کر چھوڑ کر جاتے۔ آج اسی مسلمانوں کے اندر علماء کا ایک طبقہ ہے، آج جب یہ بہت زیادہ برائی عام ہو گئی ہے، وہ خود نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ کیسے سمجھائیں، تو آج وہ خود اسٹیج سے، جلسہ گاہوں سے، منبر رسول سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں، اے میرے مذہب کے، میرے مسلک کے ماننے والوں، اگر یہ ڈھول بجانا جائز ہوتا تو سب سے پہلے ہم مولوی کی جماعت بجاتے اسے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ثواب کا کام ہوتا تو مولوی پہلے ثواب کا کام کرتا۔ آج اس طریقے سے کہنے پر مجبور ہیں۔ اگر ہم یہ تاریخ پہلے سے اپنی قوم کو بتلاتے کہ یہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ، یہ سن ہجری ہجرت کا پیغام ہمیں کیا ہے، اس کے اندر کیا پنہا ہے، کیا چھپا ہوا ہے، تو آج یہ بات نہیں آتی۔ مسلمانوں، یہ ماہ محرم الحرام کے اندر نبی امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ سے ثابت ہے، زیادہ سے زیادہ روزے رکھے جائیں، زیادہ سے زیادہ روزے رکھیے۔ اور زیادہ تر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کے اندر بھی آپ 10 تاریخ یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، یہاں بھی لوگوں کو دیکھا روزہ رکھتے ہوئے، تو لوگوں نے پوچھا، صحابہ نے آپ کو بتلایا، انصاری صحابہ نے، تو آپ نے کہا کہ کیوں، کس خوشی میں یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں؟ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرعون سے نجات دیا، اسی لیے کہا کہ فَنَحْنُ احق اولا بموسیٰ، تو ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں، زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں، لیکن یہودیوں کی مخالفت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَإِنْ بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَةَ، اگر میں آئندہ سال زندہ رہوں گا تو میں آئندہ سال 9 کو بھی روزہ رکھوں گا۔ اسی لیے مسلمانوں، آج کے اس خطبے کے اندر یہ پیغام ہے کہ آپ 9 اور 10 یا 10 اور 11 کو روزہ رکھیں اور اس مہینے کے اندر فسق و فجور سے، گناہ سے اجتناب کریں۔ خاص طور پر جس طریقے سے مسجد میں کوئی گناہ کرتا ہے اور باہر کرتا ہے، اس میں فرق ہے، اسی طریقے سے کوئی ہندوستان میں گناہ کرے اور مکہ المکرمہ جا کر خانہ کعبہ کے اندر گناہ کرے، اس کے اندر آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ یاد رکھیے مسلمانوں، یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ کے حرام کردہ چیزوں کا آپ پاس لحاظ نہیں رکھتے، اللہ رب العالمین کا عذاب کئی گنا بڑھ کر ہم پر اتریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو اس مہینے کے اندر جتنے حرام کردہ چیزیں ہیں اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم مسلم قوموں کو، نوجوانوں کو آج عید کے دنوں میں بھی الگ الگ طریقے، غیر مذہب، غیر لوگوں کے سامان کو اختیار کیا گیا ہے،
بناوٹ سجاوٹ، پھر رات کو دیکھیے ڈی جے اور ڈیک بجائے جاتے ہیں، اس پر ناچتے ہیں، تھرکتے ہیں مسلم نوجوان۔ ہم مسلم نوجوانوں کو ایک پیغام دیتے ہیں، آپ ان دنوں میں بھی اللہ رب العالمین کے حدود کا پاس و لحاظ رکھیں، حرام سے بچیں۔ اللہ نے جو صحت اور عافیت آپ کو دی ہے غنیمت جانیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کے پاداش میں اللہ کا عذاب آپ کے صحت پر، آپ کے گھر پر، آپ کے احباب پر اور آپ کی قوم و ملت پر، اب آپ کے ملک پر اترے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پاک پروردگار عالم ہمیں جو سنت جو طریقہ ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہوں اسے شفا کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو مسافر ہیں اس کے سفر کو آسان فرما دے۔ اے اللہ ہم میں جو لوگ اپنے گھروں سے دور ہیں، مجبور ہیں، پریشان ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آواز کو بلند کر رہے ہیں، پاک پروردگار عالم ایسے لوگوں کی تو غائب راز سے مدد فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم، فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ السلام۔